اور شاعر جنہوں نے ٹیلے والی مسجد کے کل ہند نعتیہ مشاعرے میں اپنا جلوہ دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پڑھواتا ہے کلام. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھدرے کے لوگوں نے چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پہلے سے چلیے ماشاءاللہ کچھ ترتیب کی گئی ہے اور ترتیب کو چینج کیا گیا. جو ترتیب پہلے ملی تھی تو حضرت مولانا کو آنے میں وقت لگ رہا تھا تو سوچا گیا کہ جو شعراء کرام ذمہ داران نے اجازت دی کہ جو شعراء کرام موجود ہیں انہیں پڑھایا جائے، لیکن اب مولانا آ چکے ہیں تو لہٰذا ہم سب کے لیے بہتر ہے، چونکہ کٹیہار سے ہمارے بیچ آئے اور یہاں کے پروگرام کے بعد پھر جانا ہے، کبھی جھارکھنڈ، کبھی ممبئی، کبھی کلکتہ اور کبھی آسام اور کبھی اڑیسہ، کبھی بہار اور کبھی دہلی، کبھی ہریانہ، کبھی پنجاب. ملک کے مختلف صوبوں میں آپ برابر پابندی سے بلائے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صحت اور تندرستی دے کہ آپ اسی طریقے سے پروگرام کرتے رہیں. حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم سے نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش ہے اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے. علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا، کہہ رہے ہیں گل جس کو خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی. آئیے استقبال کیجئے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم. ماشاءاللہ اعظم گڑھ کا معتبر شاعر اسد اعظمی آ چکے ہیں، مہمان خانے میں ہیں، اور اسی طریقے سے عالی جناب اشفاق بہرائچ کا نمائندہ شاعر جو کہ ملک کے گوشے گوشے میں آج سنا جا رہا ہے، اشفاق بہرائچی ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں. پہانی سے فہیم پہانوی صاحب، یعنی ہردوئی میں جو پہانی ہے وہاں کا نام روشن کرنے والے، افریقہ تک کا سفر کیا اور کلام پیش کیا، فہیم پہانوی صاحب آ چکے ہیں. ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب موجود ہیں، شکیل گیاوی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر ہارون رشید صاحب تشریف لا چکے ہیں، فاروق عادل صاحب نے کلام پیش کیا، سلیم تابش صاحب موجود ہیں، قاری شمشیر عالم صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو مولانا کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو سنیں گے اور آپ کے جذبے کو سلام اور آپ کے اس سنجیدگی کو سلام کہ جس طریقے سے آپ بعد نماز عشاء یہاں پہ آئے ہیں تو کوئی بھی شخص کرسی سے اٹھ کر نہیں گیا. اس کے لیے میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، سیلوٹ پیش کرتا ہوں. ہماری ماں بہنوں کا بھی بہت بڑا رول ہے اور بعد نماز عشاء سے پردے کے پیچھے 2 پنڈال لگایا گیا ہے. چونکہ میں عصر کے بعد آ گیا تھا یہاں پہ تیاری دیکھنے کے لیے تو ماشاءاللہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور استقبال کریں گے کہ اپنے گھر کے بچوں کو چھوڑ کر وہ پوری ذمہ داری سے اپنے علماء کرام کو سننے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہمارے نبی تمام نبیوں میں سب سے پہلے منصب نبوت پر فائز فرمائے گئے. خود آقا انعامدار، مدینی تاجدار، پیغمبروں کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بیہقی شریف میں روایت. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اقبال قرآن میں ہو غوطہ زن، وہ قرآن کی جس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1457 سال پہلے سینہ مصطفیٰ پر 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا تھا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، خلاق عالم، رزاق مخلوقات، احکم الحاکمین، الہ العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار، مدینی تاجدار، آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ رحمتوں و برکتوں سے بھرا ماہ ربیع الاول نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کی خوب رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. ہم تمام امت محمدیہ کو خوب اس ماہ مبارکہ میں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے ماہ ربیع الاول تاریخ اسلام کا 1497واں یہ ربیع الاول کا چاند ہوا. سبحان اللہ کہیے. ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب علماء کرام رکھتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کتنے سال پہلے ہوئی، قرآن مجید کی آیت شریفہ کو نازل ہوئے کتنا وقت ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کو کتنا وقت ہو گیا، 1447 سال معراج شریف کو ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو 1444واں سال چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کی آیت شریفہ کو نازل ہوئے 1457 سال ہو گئے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو 1497واں سال چل رہا ہے. یہ گوگل کا حساب نہیں ہے. 1998 میں گوگل آیا، موبائل 1973 میں آیا، ٹیلی فون گراہم بیل نے 1876 میں بنایا. میں عرض کر دوں آپ سے ریڈیو مارکونی نے بنایا باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے پلین آپ کا 1903 میں اور ولبر رائٹ نے بنایا.
یہ باتیں ہیں میں عرض کر دوں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو درج ہیں، نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے، نبی کا قول قول اللہ ہے، نبی کا فیصلہ امر اللہ ہے، نبی کا اعلان اعلان اللہ ہے، نبی کا کلام کلام اللہ ہے۔ یہ شہر لکھنؤ کا انتہائی تاریخی و قدیمی علاقہ گڑھی پیر خاں اور یہاں کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس اور جمع سال جمع فکر عزیزم محمد فرحان میاں لکی، یہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ماشاءاللہ لکی بھی ہیں، رابرٹ نہیں ہیں، جیفرسن نہیں ہے، تھامسن نہیں ہے، رابرٹسن نہیں ہے، اینڈی رابرٹ نہیں ہے ویسٹ انڈیز کے بالر، لکی بچپن سے مشہور ہیں۔ اگر لکی نہ کہا جائے تو کوئی فرحان میاں کو جلدی پہچان نہیں پائے گا۔ ماشاءاللہ اشتہار کے اندر ان کے نام کے آگے بریکٹ میں لکی، عرفیت ضرور جو ہوتی ہے تو عرفیت ہی سے آدمی پھر مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کو فرحان میاں کہا، فرحان کے معنی خوشی شادمانی، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے شادماں رکھے، آمین۔ میں عرض کر دوں آپ سے ان کی اللہ تعالیٰ ان کی نانی صاحبہ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، والد صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اکثر بات ہوتی ہے نانی صاحبہ دعاؤں سے نوازتی ہیں باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ تمامی حضرات کو اللہ رب العالمین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی باقاعدہ انعقاد کی کاوش جمیلہ میں جس معزز شخصیت کا بڑا بنیادی کردار ہے، بڑی بنیادی خدمت ہے، ہر دینی جلسے کے اندر ماشاءاللہ ان کی خدمات رہتی ہیں، علماء اکرام سے ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ اس ناچیز سے تو بہت زیادہ یہ اسٹیج پر بھی نہیں آتے اس وقت تک کہ باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں کہ جب آپ آئیے گا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ میری مراد ہے اور ملی اور قومی خدمات ہر وقت باقاعدہ انجام دینے والی ایک معتبر شخصیت عزت مآب عالی جناب حضرت جناب عبدالوحید فاروقی صاحب مدد ذیل العالی۔ بڑی محنتیں ہیں آپ کی اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ کیسے کیسے پیچیدہ مسائل لے کر کے آتے ہیں، کبھی آپ جائیں گے ان کے یہاں، گھر جائیں یا آفس جائیں تو پتہ چلے گا کتنا مجمع رہتا ہے اور کہاں کہاں دوسرے شہر کے لوگ، مظلوم لوگ، پریشان حال لوگ، گھریلو خانگی زندگی، شادی شدہ زندگی کے اندرونی معاملات، بہت سارے مسائل۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اندر اللہ نے فن رکھا ہے، ہنر رکھا ہے، صلاحیت رکھی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے کسی چیز کو بیکار کے طور پہ نہیں پیدا فرمایا۔ کوا حلال نہیں ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، کوا حلال نہیں ہے، پھر بھی 27 کروڑ کے قریب کوے اللہ نے پیدا کر دیے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کبوتر حلال ہے، 42 کروڑ کے قریب اللہ نے کبوتر پوری دنیا میں پیدا فرما دیا۔ بلی کھائی نہیں جاتی ہے۔ How many cats in the world at present time are there in the world at currently? There are 600 million cats in the world at present at currently. میں عرض کر دوں 60 کروڑ بلیاں ہیں، کھائی نہیں جاتی ہیں۔ میں عرض کر دوں اس کے باوجود بھی بلی باقاعدہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، سبحان اللہ۔ ہر شخص، کتا حلال ہے نہیں حلال ہے؟ There are 900 million dogs in the world at present. 90 کروڑ کتوں کو کھانا کون دے رہا ہے؟ ہوا اور فضا میں اڑنے والے، میں عرض کر دوں 4 کھرب پرندوں کو دانہ دینے والا کون؟ اور میں عرض کر دوں UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی تحقیق کے مطابق دنیا میں اس وقت 7 ارب 97 کروڑ انسانوں کی آبادی کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ اس جلسے کی عظیم الشان ایک اور شخصیت، عظیم الشان جلسہ، بابرکت جلسہ، اس کی صدارت کا فریضہ ایک شرف اعزاز ہے۔ دینی جلسے میں عام طور پہ صدارت نہیں ہوتی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا، سید الانبیاء ہیں ہمارے آقا، سید الاولیاء ہیں ہمارے آقا، سید الاصفیاء ہیں ہمارے آقا، سید الاتقیاء ہیں ہمارے آقا۔ نبی کی نسبت سے ذمہ داری جو سونپی جاتی ہے، اس نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ شرف و اعزاز سے نواز دیتا ہے۔ ہمارے رفیق مکرم، ہمارے محسن و کرم فرما مستقل رابطے میں رہتے ہیں، میری خیریت پورے ملک میں لیتے رہتے ہیں۔ رفیق مکرم عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مسعود عالم جیلانی صاحب مدد علی، بالکل گھریلو معاملات۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اشتہار میں نام دیکھا، بڑی خوشی ہوئی کہ صدارت کا ذمہ آپ کے اوپر ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے بھی خیریت دریافت کی اور پوچھنے کی باقاعدہ ترتیب بھی معلوم کی، پوچھ کر کے میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسعود بھائی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے اور آپ کے برادر کبیر، ملکی نامور شخصیت، دنیا قانون و عدالت کی معروف شخصیت عزت مآب عالی جناب، اور اس خاکسار، اس حقیر و فقیر کو بے شمار دعاؤں سے نوازنے والے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس میں مدعو فرمانے والے اور بہت ساری باقاعدہ دینی، اصلاحی، سماجی جو تنظیمیں ہیں اور
انجمنیں ہیں اس کے سلسلے میں اصلاح معاشرے کے تعلق سے جو اجلاس منعقد فرمائے اس حقیر و فقیر کو اس کے اندر مدعو فرمانے والے عزت مآب علی جناب حضرت الحاج جناب ظفر یاب جیلانی صاحب مدد ذل علی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. آمین آمین. ناظمین اجلاس فریضہ نظامت انجام دینے والی جانی پہچانی شخصیت خاکسار سے بہت محبت فرماتے ہیں، آگاہ کرتے رہتے ہیں باقاعدہ تمام باتوں سے. عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل بعد عشاء سے اس وقت تک نہایت اخلاص کے ساتھ تواضع کے ساتھ باقاعدہ قلب کی صداقت کے ساتھ نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ آسان نہیں ہوتا مہمانوں کو پیش کرنا، نعتیہ کلام پیش کرنے والے کے باقاعدہ اوصاف اور ہیں، علماء کرام کے اوصاف و خصائل اور ہیں، دانشوران ملت کے اوصاف و خصائل اور ہیں، سماجی رہبر و رہنما کے اوصاف و خصائل اور ہیں. سب کے لیے الگ الگ القاب و آداب یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراخی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، بندہ سوچتا ہے اللہ کرتا ہے. دیکھیں فرحان میاں نے کس وقت بھیجا تھا اپنے ماموں، میں نے ہی نکاح پڑھایا دونوں ماموں کا ان کے. یہ گئے بیچارے اور میرے گھر کے قریبی میں پہنچ کے کار پنچر ہو گئی. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، سوچا تھا 10:30 بجے آ جاؤں گا، جناب عبدالوحید فاروقی صاحب وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے آ بھی گئے. ان کو پتا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ 10:30 تک حاضر ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد دیکھیے کار پنچر ہو گئی اور باقاعدہ اسٹیپنی لگا بھی دی گئی. تو اسٹیپنی کا معاملہ یہ اس میں ہوا نہیں، اس میں ہوا نہیں، بس اللہ کی مرضی. دیکھیے ہم لوگ نے حسین گنج میں چھوڑ دی اس کار کو، اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں سے اولا بک کرائی، اس سے ہم لوگ حاضر ہوئے. اب اگر ہم مسعود بھائی سے کہتے تو بیچارے یہ 1 سیکنڈ میں بھیجتے، مگر یہاں سے جانا اور وہاں سے پھر یہاں آنا بڑا وقت ہوتا. تو اولا فوراً ماشاءاللہ اللہ نے پہنچا دیا. بہرحال اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کی ذات بے مثال، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال. ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار کے، ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار کے. اللہ نے کسی پیغمبر کو پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے. آدم کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے احسان کیا. 40,000 پیغمبروں کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو پیدا کر کے احسان کیا. ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن میں لفظ آیا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم تمہارے باپ ہیں، ملت کے باپ ہیں، ابراہیم تمہاری ملت کے باپ ہیں. ایسی شان والے ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے کان اول الرسل، سب سے پہلے رسالت والے نوح علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمانے والے نوح علیہ السلام. کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار اگر کسی کا نام آیا ہے 132 مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کوہ طور کے اوپر باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ علیہ السلام. جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جن کی شان میں اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو رب ذوالجلال نے 33 سال کی عمر شریف میں دوسرے آسمان پر اٹھایا، کسی کے متعلق نہیں فرمایا میں نے پیدا کر کے احسان کیا. مگر جب مدینے والے آقا کی ولادت کی بات آئی سبحان اللہ، جب حضور رحمت للعالمین کا تذکرہ آیا، جب شفیع المذنبین کا تذکرہ آیا، جب سرکار مدینہ کا تذکرہ آیا، جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، جب محسن انسانیت کا معاملہ آیا، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا القابات رسول انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے. محسن انسانیت کا جب معاملہ آیا، نبی الرحمت کا جب معاملہ آیا، پیکر شفقت کا معاملہ جب آیا، آفتاب نور، یہ آپ لوگ امتحان لے رہے ہیں. قیامت تک کے القابات رسول ختم نہیں ہوں گے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کفیل اشرف نام لے نہ لے، درود پڑھیں نہ پڑھیں، نبی کی لائی ہوئی معراج شریف کی نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، نبی کا تذکرہ ہر وقت زمین میں بھی ہوتا ہے اور عرش معلیٰ پر بھی ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالی ایک دن کی اذان میں 1,45,00,000 اذانوں میں 2,45,00,000 میں عرض کر دوں آپ سے 1,45,00,000 اذانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2,90,00,000 مرتبہ نام لے لیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان میں عرض کر دوں آپ سے
میں عرض کروں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کیا لکھا؟ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تمہارے منہ میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ یہ شہد من عسل مصفا، اللہ نے فرمایا عسل مصفا، عسل عین سے شہد ہنی۔ میں عرض کر دوں آپ سے بڑی بیماریوں کی شفاء للناس، اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ قرآن کی طبابت ہے، قرآن کی حکیمی، شہد کو باقاعدہ شفا بتایا۔ جب پوچھا مثنوی شریف میں لکھا حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اے شہد کی مکھی تمہاری زبان میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لیتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہد میں جو مٹھاس آتی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے اللہ کا نام لکھیے، اللہ اس میں بھی حروف 4 ہیں۔ کس قدر اللہ نے محبوب کو اپنے قریب رکھا ہے، اللہ محبوب کو کتنا قریب رکھتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4 ہیں۔ اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4 ہیں۔ نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4 ہیں۔ اللہ کا نام لکھیے اس میں بھی باقاعدہ ایک تشدید ہے۔ اللہ کا نام لکھیے اس میں بھی ایک تشدید ہے۔ نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک تشدید ہے۔ اللہ کا نام لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، اللہ کا نام لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں، اور نبی کا نام محمد لکھیے تو کوئی نقطہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال۔ اللہ کا نام خالق، اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام ناطق، جب تک 4 پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ لوگ یہ باقاعدہ یہ برکتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام ناطق، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کا نام نصیر، اللہ کا نام نصیر، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام بشیر، اس میں بھی حروف 4۔ نہیں، پورا مجمع جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا 4 کی برکتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ یہ معجزہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کا نام، اللہ کا نام خبیر، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام نذیر، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کا نام حسیب، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام حبیب، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام باقاعدہ حسیب، حبیب، اس میں بھی حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس میں بھی حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور باقاعدہ 4 کا عدد ہر جگہ مل جائے گا۔ مشرق لکھیے، پورب، پچھم، اتر، دکھن۔ مشرق لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ مغرب لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ شمال لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ جنوب لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ جنوب لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ میں عرض کر دوں اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کے مقرب فرشتے 4۔ اللہ کے ہاں سے نازل ہونے والی مقرب کتابیں، اس میں بھی حروف 4۔ ارے سالن آپ کھاتے ہیں، سالن لکھیے حروف 4۔ روٹی لکھیے حروف 4۔ کباب لکھیے حروف 4۔ کباب لکھیے حروف 4۔ چٹنی لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ چٹنی لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ اور باقاعدہ پلاؤ لکھیے، اس میں بھی حروف 4۔ اور زردہ لکھ دیجئے تو اس میں بھی حروف 4۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 کی برکت، 4 کا کرشمہ، تو نبی کا معجزہ اور نبی کے معجزات کا شمار کوئی کر نہیں سکتا۔ مجھے آدھے گھنٹے میں اجازت دے دیجئے گا، مجھے پھر نکلنا ہے طویل۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے نعمتوں کی شان میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو۔ وَإِن، شاہ فیصل میاں، وَإِن سے اللہ نے فرمایا، وَإِن، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ How many letters in Arabic language tell me now at present time at currently؟ 5.5 کروڑ الفاظ ہیں عربی زبان میں، انگریزی زبان میں 7 کروڑ 90 لاکھ ہیں۔ عربی زبان کی برکتیں، اللہ نے نبی کے دین کی حفاظت فرمائی، نبی کی شریعت کی حفاظت فرمائی، نبی کی سنت کی حفاظت فرمائی، نبی کی زبان کی حفاظت فرمائی، نبی کے بیان کی حفاظت فرمائی، نبی کے اسلام کی حفاظت فرمائی، نبی کے قرآن کی حفاظت فرمائی، اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور نبی کی زبان کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 42 کروڑ 50 لاکھ لوگ مادری طور پر مادری زبان عربی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصر کا آدمی جدہ کو گدہ لکھتا ہے، جیم کو گاف سے بدل دیتا ہے، تلفظ کے اعتبار سے، لیکن جب عربی لکھے گا تو وہ جدہ ہی لکھے گا۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی زبان کی اللہ نے حفاظت فرمائی، جس طریقے سے جو مضامین، جو اسلوب بیان عرب کا عربی اپنی بولی بولے گا، مادری زبان وہ دوسری ہوگی، مگر جب مضمون لکھے گا، جب وہ باقاعدہ طور پہ کوئی کتاب لکھے گا تو وہی زبان ہوگی جو خالص عربی زبان ہوگی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید میں 86,700 الفاظ ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن مجید میں بیان نہیں فرمائے۔
نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسلامیہ کالج سہارنپور اجلاس تھا جمعیت علماء ہند کا. قائد ملت حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہم سے ہمارے بات تھا. اس سے پہلے ہم کو جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے آواز دی بیان کے لیے. ہزار کا مجمع تھا. میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ایک روایت. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے نبی کی ذات مقدسہ پر ایمان لانے والے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام دوسری روایت. اور نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو مفتی محمد شفیع مفتی اعظم انہوں نے تحریر فرمایا نبی کا ہر صحابی. میں نے عرض نہیں کیا کہ نبی کا کوئی معجزہ نبی کے معجزات کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے شروعات میں فرمایا وَإِن واو اس کے بعد وَإِن اور اگر تم حرف شرطیہ. ان عربی زبان بڑی بزرگ زبان ہے, بڑی فصیح, بڑی بلیغ, وسیع المعانی. ایک لفظ کے 22 معنی. مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. 1952 میں انتقال ہوا. کفایت المفتی جن کی مشہور و معروف کتاب ہے, وہ فرماتے تھے عربی زبان کا کوئی ایک لفظ لے آؤ 22 معنی کر کے انشاءاللہ بتائیں گے. 22 معنی. میں عرض کر دوں آپ سے ان شکیہ کہاں ہے, ان شرطیہ کہاں ہے, ان شکیہ کہاں آتا ہے, ان شرطیہ کہاں آتا ہے, ان اذا کے معنی میں کہاں ہے, ان لو کے معنی میں کہاں ہے. یہاں وَإِن آیا. ان کے تقریباً 15-16 معنی آتے ہیں. علامہ انوار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لو کلمہ لو کے پر بیان کرنا شروع کیا تو تقریباً کلمہ لو کے 15-16 معنی بیان کر دیے. سوچیے آپ ایسی قرآن مجید کا کوئی ترجمہ کر لے گا جو سمجھ میں آئے. ساری زندگی انجینئر کی حیثیت سے مکان کے نقشے ہم بناتے رہے, آخری عمر میں خیال آیا لاؤ قرآن کی تفسیر لکھ دے. ارے بھیا دیٹس ناٹ یور فیلڈ, یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ نے علوم قرآن کسی سے سیکھے نہیں, اصول تفسیر کسی سے پڑھے نہیں, اصول حدیث معلوم نہیں کیے. علم الالسنہ, علم لغات عربیہ کا علم اللسان کیا ہے, اقرب الموارد کے اندر کون سے الفاظ آئے ہیں, لسان المیزان میں کون سے الفاظ آئے ہیں, یہ عربی زبان کے بہت بڑے لغات ہیں, ڈکشنریز ہیں. اقرب الموارد کے اندر کیا کیا باقاعدہ باتیں, کس لفظ کے کیا کیا معنی ہیں, اس کا ہم کو علم نہیں. لغات کا علم نہیں, شان نزول کا علم نہیں, علم صرف آتا نہیں, علم نحو آتا نہیں, علم تاریخ علم نہیں, قدیم عرب کے حالات ہمارے سامنے نہیں. اللہ کے قرآن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ جس وقت تفسیر ماجدی لکھنے بیٹھے, بقرہ ہم اور آپ جانتے بقرہ مانے گائے. قرآن مجید کی پہلی سورت پہلے ہی پارے میں موجود ہے بقرہ. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ عالم دین, خط لکھا حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. لفظ بقرہ کے معنی ہمیں معلوم, آپ کو معلوم, ان کو معلوم, ان کو معلوم. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ علم کا سمندر ہے. سیتاپور میں باقاعدہ 1912 میں انہوں نے BA کیا. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ رب العالمین نے ان سے کام کیا دین کا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے. خط لکھا حضرت بقرہ کے معنی بیل کے بھی آتے ہیں, بعض لغات میں بقرہ کے معنی گائے کے بھی آتے ہیں. تو قریب المعنی کون سا ہے, قریب تر معنی کون سے ہیں, یہ دیکھیں. اتنی سی بات کے لیے خط لکھا انہوں نے. ہمیں ناز ہے اپنی لغت کے اوپر, معاذ اللہ. ہمیں اسی بات پر اطمینان ہے کہ ہم کو ڈکشنری کے الفاظ معلوم ہیں, کون سا لفظ کہاں استعمال. دیکھ لیجئے حج کرشمہ, دیکھیے ناموں کے سلسلے میں کیا ہمارے یہاں بدترین مذاق ہو رہا ہے. کوئی اپنی بچی کا نام لائبہ رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام مرہا رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام, بیٹی کا نام ارہا رکھے دے رہا ہے, کوئی اپنی بچی کا نام باقاعدہ جائشہ رکھے دے رہا ہے. جائشہ کے معنی بزدل. ان بیچاری کو, نانی کو, دادی کو, خالہ کو, پھپھی کو, امی کو, اماں کو, نانی کو, دادی کو کیا معلوم. انہوں نے عربی لغت تو پڑھی نہیں, انہوں نے عالم سے پوچھ کے تو رکھا نہیں. ان کے لیے عالم کون ہے, موبائل. ان کے لیے مفتی کون ہے, گوگل. باقاعدہ ان کے لیے مفتی گوگل ہے. ڈرامے دیکھ کر, ڈراموں کے اندر جو نام آ رہے ہیں بغیر تحقیق کے ان ناموں کو اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں. کیا ڈرامہ بنانے والے پروڈیوسر, ڈائریکٹر یہ مفتی ہوتے ہیں؟ اس میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز وہ عالم ہوتے ہیں؟ وہ دیکھ کیریکٹر کر رہے ہیں, ان کو اس سے کیا بحث, اس نام کے معنی کیا نکلتے ہیں. اہان
اہان نام رکھ دیا. میرے پاس بات آئی, ارے میں نے عرض کیا جمعے کے روز ہر جمعے کو مسجد کا امام ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے من اہان سلطان, جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی. اہان کے معنی بے عزتی, ذلت. آپ اپنے بچے کو بے عزت کہہ کے پکار رہے ہیں, یہ محبت ہے آپ کی. جس بچے کی محبت میں سگے بھائی سے تعلقات خراب کر لیں گے, جس بچے کی محبت میں پڑوسی کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیں گے, اس بچے کو اپنے منہ سے آپ ذلیل کہہ کے پکار رہے ہیں. کیوں؟ نام رکھا اہان. اہان کے معنی بے عزت. اے بے عزت آؤ میرے پاس بیٹھو. اہان آؤ بیٹا ذرا پانی پلاؤ. اے بے عزت مجھ کو پانی پلاؤ. دیکھ رہے ہیں یہ کرشمہ ہے ہماری قابلیت کا, یا کہیے حماقت اور جہالت کا, کم علمی کا. میں عرض کر دوں آپ سے, لائبہ مرہا, مرہتن بڑی ہے سے اگر لکھا اور چھوٹی ہے سے لکھا تو اس کے کچھ معنی نہیں بنیں گے. عربی کی پوری لغات پڑھ لیجئے آپ باقاعدہ, کہیں آپ کو مرہا لفظ نہیں ملے گا. اردو کی لغات پڑھ لیجئے, اردو کی ڈکشنری میں 1.25 لاکھ الفاظ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ, 1.25 لاکھ والی ڈکشنری ہم نے دیکھی الحمدللہ. میں عرض کرتا ہوں اس میں کہیں آپ کو چھوٹی ہے سے مرہا نہیں ملے گا. 1872 کی لغات کشوری, 1872 کی لغات کشوری سید تفضل حسین رضوی کی باقاعدہ لغات کشوری میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. منشی جھمن لال کی لغات ہیرا, لغات ہیرا ہم نے پڑھی میرے پاس ہے. منشی جھمن لال کی لغات ہیرا, اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. مجمع اللغات میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. فیروز اللغات میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. اب پوچھئے ذرا سے اماں سے پوچھئے, نانی اور دادی سے پوچھئے, ہم لوگوں کو پڑھنے کے بعد نہیں ملا, ان کو بغیر پڑھے کہاں سے مل گیا؟ مفتی بیچارہ کتابوں میں تلاش کر رہا تو مل نہیں رہا ہے. ہماری ماں بہنوں کو دادی اور نانی کو ددیال والے نام رکھیں گے, ارے سسرال والے نام رکھیں گے. نام رکھنے کا حق تو دادا کو ہے. کیا قرآن شریف کی آیت ہے یہ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے تو نہیں رکھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام رکھے. وہ ایک برتری کا احساس دل میں کہ ہم لڑکے والے ہیں, یہ لڑکی والے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلنس چاہیے, اعتدال چاہیے. ایک شمع برابر بھی فضیلت حاصل نہیں ہے لڑکے والوں کو لڑکی والوں پر. ترازو کے دو پلے, ترازو کے دو پلے ہیں. برابر لڑکے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی لڑکی والوں کا ہے. میں عرض کروں للرجال نصیب ہن لباس لکم انتم لباس علیہن معروف بالمعروف, حقوق اللہ نے باقاعدہ رکھ دیے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, نام رکھ دیا اس کا مرہا. چھوٹی ہے سے مرہا کوئی لفظ نہیں لغت میں, اور بڑی ہے سے مرہا لکھا تو بڑی ہے سے معنی بنے. ارے قرآن شریف کی آیت شریفہ پڑھتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا, اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا, اللہ کی زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا. اور وجہ اللہ نے آگے بتائی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. مرحتن مانے غرور, تکبر, گھمنڈ. مرحا مانے غرور, تکبر, گھمنڈ. یہ نام رکھا جا رہا ہے. جائشہ مانے بزدل, جائشہ مانے بزدل. لائبہ حمزہ سے اگر رکھا تو اس کے معنی تو کچھ اور ہیں. اگر عین سے رکھا لاعبہ, عین سے لاعبہ, تو اس کے معنی ہیں کھیل کود کرنے والی لڑکی, کھیل کود کرنے والی لڑکی. اس کے معنی دیکھیں کہاں تک جائیں گے. جب آپ کی بچی نماز پڑھ رہی ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ لاعبہ نماز پڑھ رہی ہیں, یعنی کھیل کود کرنے والی نماز پڑھ رہی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو کام ایک ساتھ ہو سکیں؟ یا کھیل کود کر رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے. لاعبہ اس وقت تلاوت کر رہی ہیں, کھیل کود کرنے والی تلاوت کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ معنی, دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. لائبہ عین سے اگر رکھا تو اس کے معنی کھیل کود کرنے والی, اور اگر حمزہ سے رکھا لائبہ تو حمزہ کے معنی پیاسی عورت. وہ عورت جو پانی کی تلاش میں نکلے اور پانی نہ ملے, ناکامی. پانی مل جائے تو چلیے پیاس بجھ گئی. وہ عورت جو پانی کی تلاش میں نکلے اور پانی نہ ملے, لائبہ اس کو بولتے ہیں. میں گھر گھر میں لائبہ ہیں. ایک زمانے میں منتشا 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 منتشا, میں تو نکاح ہی نہیں پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں آگے کچھ اور لگائیے. منتشا کے معنی تو جس کو چاہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ تو جس کو چاہے عزت دے, تو جس کو چاہے ذلت دے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کرتا اس لیے کتاب کی طرف آئیں, عربی کتاب قرآن مجید کی طرف آئیں, حدیث کی کتاب کی طرف آئیں, تاریخ کی کتاب کی طرف آئیں, سیرت کی کتاب کی طرف آئیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آ جائیں. کتابیں پڑھتے جائیے, اینٹروپولوجی, جیولوجی, کاسمولوجی, یولوجی, سائیکالوجی, سائیکالوجی. مسعود بھائی میری زندگی جانتے ہیں, ہمارا سارا وقت اسی میں گزر گیا, سارا وقت. اللہ کا فضل و کرم. میں سب 1990 1992 کا مطالعہ,
اگر میں چاند کی دوری بتاتا ہوں کہ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر باقاعدہ سورج چمک رہا ہے اور 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چاند چمک رہا ہے، تو یہ سب میں نے پڑھا 1990 میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوگل نہیں تھا، موبائل نہیں تھا۔ میں اگر یہ بتاؤں باقاعدہ آپ کو کہ دنیا کی سب سے بھاری دوربین ماؤنٹ پلومر یونیورسٹی میں 450 ٹن وزن ہے اس دوربین کا، 1800 میل کے فاصلے پر اگر ایک کینڈل، ایک موم بتی جل رہی ہوگی تو وہ موم بتی دیکھ لے گی۔ یہ سب میں نے 1990 میں پڑھا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب کون سی، دنیا کی سب سے چھوٹی کتاب کون سی، دنیا کی سب سے بڑی کتاب، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب بل گیٹس دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں بل گیٹس، انہوں نے خریدی، نیلام ہوئی کتاب نیو یارک میں 2 ارب روپے کی، کوڈیکس لکسٹر میں 2 ارب روپے کی، 2 ارب روپے کی وہ کتاب ہے، سب سے مہنگی۔ دنیا کی سب سے بھاری کتاب اگستا کرسٹی کا کلیکشن، 8 کلو گرام وزنی وہ کتاب ہے، 8 کلو گرام اس کا وزن ہے۔ میں عرض کر دوں 4032 صفحات ہیں اس کے اندر۔ دنیا کی سب سے لمبی کتاب بیلا ورگا، یورپ میں لکھی گئی، بیلا ورگا نے لکھی وہ کتاب۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور اللہ کا قرآن، اتنی ساری کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو 250 سال پہلے لکھی گئی تھی برطانیہ میں، برٹش میں، ان کا یہ سروے ہے، ان کی ایک رپورٹ آئی، وہ میں نے رپورٹ پڑھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے ذرا نبی کے معجزات میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ایک ایک صحابی کو علماء نے معجزے کا نام دیا ہے۔ تو 2.25 لاکھ صحابہ کی تعداد کی بنیاد پر نبی کے معجزات کی تعداد 2.25 لاکھ تو ایسے ہی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، 2 دور درختوں کو باقاعدہ انگلی کے اشارے سے ایک کر دینا، دونوں درختوں کا زمین کو پھاڑ کر آپس میں مل جانا، اور پھر دونوں اپنی مبارک انگلیوں کو دور کرنا، دور کرتے ہوئے باقاعدہ جیسی دور کیا ویسی وہ درخت بھی زمین پھاڑ کر اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طباق میں سے کچھ کھجوروں کا کھا لینا، کچھ کھجوروں کو لانا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 27 سال تک بغیر دیکھے اسی میں سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، اور کھجوروں کا ختم نہ ہونا۔ نبی کے بے شمار معجزات ہیں۔ میں عرض کر دوں، نبی کا سونا معجزہ ہے، نبی کا کہنا معجزہ ہے، نبی کا رہنا معجزہ ہے، نبی کا کلام معجزہ ہے، نبی کا پیام معجزہ ہے، نبی کی ولادت معجزہ ہے، نبی کی طاقت معجزہ ہے۔ خالی جنگ تبوک میں میں عرض کر دوں آپ سے، تبو حنین کے موقع پر مٹھی کے اندر کنکریاں اٹھائیں اور ایک ایک باقاعدہ مخالف کی آنکھوں میں پہنچ گئیں۔ نبی کا ہاتھ معجزہ ہے، نبی کا چہرہ معجزہ ہے، نبی کا بدن شریف معجزہ ہے، نبی کی آنکھیں معجزہ ہیں، نبی کی مبارک آنکھیں معجزہ ہیں، نبی کا چلنا معجزہ ہے، نبی کا چلنا معجزہ ہے، نبی کا بولنا معجزہ ہے، نبی کا سونا معجزہ ہے، نبی کی نماز معجزہ ہے، نبی کی نماز معجزہ ہے، نبی کا حج بیت اللہ معجزہ ہے، نبی کا روزہ معجزہ ہے، نبی کا معجزہ نبی کا روزہ معجزہ ہے، اور نبی کی مکمل حیات معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کے بے شمار معجزات صحابہ کرام نے دیکھے۔ ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ سب لوگ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن وہ معجزہ ہے، دنیا میں کوئی کتاب بغیر سمجھے، دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ بتاؤ معجزہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ مداح رسول تشریف لائے ہیں شعراء اسلام۔ یہ حضرات اگر انگریزی میں اشعار پیش کریں، آپ کتنی دیر تک سنیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ورڈس ورتھ کی شاعری، انگریز شاعر ورڈس ورتھ، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ اگر سنانے لگیں، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیلمیٹ نہیں، ہیملیٹ، اگر انگلش میں شیکسپیئر کا ڈرامہ اگر سنانے لگیں، وحید بھائی کتنی دیر تک آدمی وہ ڈرامہ سنے گا؟ جب ڈرامہ دیکھے گا تو کتنی دیر تک دیکھے گا؟ فارسی میں، ابھی میں فارسی میں یہاں باقاعدہ اقبال کا کلام سنانے لگوں، مقام غزل کے اندر اردو مشاعرے میں فارسی کلام میں سناؤں، وہ اقبال اور ہیں جو ہمارے لیے شاعری کر کے گئے، آپ کے لیے شاعری کر کے گئے۔ اصل زبان تو ان کی عربی تھی۔ ایران والے دعویٰ کرتے ہیں اقبال تو ہمارا ہے، اقبال تو ہمارا ہے، آپ تو اقبال کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہا جاتا ہے پروفیسر رشید علی گڑھی، علامہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھیے، سب میں ملے گا کہ اقبال تو ہمارا، آپ ان کی زبان کہاں سمجھ پاتے ہیں؟ اقبال نے ایک اقبال یہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، آسان شاعری، سب کے سمجھ میں آنے والی، سارے جہاں سے اچھا، 1903 کا کلام۔
اس کو پہلی مرتبہ کس نے شائع کیا تھا؟ زمانہ، کانپور سے زمانہ نکلتا تھا، ہفت روزہ زمانہ. پنڈت دیا نارائن نگم وہ ایڈیٹر تھے اس زمانے میں. دیکھیے اردو کی محبت میں لوگوں نے اپنا نام آگے، شاعری اردو میں کرتے. پنڈت شیام لال احقر، شیام لال احقر. پنڈت دیا شنکر نسیم، پورا نام لکھا جاتا. پنڈت دیا شنکر نسیم. رگھوپتی سہائے فراق، فلمی دنیا میں گلزار ہیں. سکھوندر سنگھ سے ہوں گلزار، اصل نام مسعود صاحب، عارف مسعود صاحب، مسلم پرسنل بورڈ کے ماشاءاللہ رکن اور ایم ایل اے بننے کے بعد شہر لکھنؤ تشریف لائے. ندوہ گئے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے ملنے. اس کے بعد اسحاق صاحب کے گھر تشریف لائے، ملاقات کے لیے تشریف لائے باقاعدہ. تو میں نے ایک مرتبہ وہاں عرض کیا، ان جلسہ کرتے ہیں ہر سال، میں نے عرض کیا گلزار کا اصل نام سکھوندر سنگھ سے ہوں ہے. بھیا انہوں نے فون لگوا دیا، وہاں ان کے سیکریٹری نے فون لگایا. میں نے عرض کیا کہ آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ تو ہنسنے لگے، نہیں اعتماد کیوں نہیں ہے، اعتماد. لیکن آج پہلی مرتبہ حیرت کی بات سامنے آئی ان کے سامنے. پھر کیف بھوپالی کا تذکرہ نکلا تو میں نے عرض، ایک بھوپالی شاعر، بڑے مشہور شاعر، ہم نے کہا لکھنؤ کے ہیں یہ. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی، میرے بھوپال کی ساری شخصیت کا آپ لکھنؤ کا. انہوں نے ان کے بیٹے کو فون لگایا، کہا ہاں ابا لکھنؤ میں رہتے تھے. بامبے گیا، اندھیری ویسٹ میں قبرستان مجھے لے کے گئے یوسف بھائی. وہاں دیکھا کیفی اعظمی کی قبر، ان کے والد صاحب کی قبر پہ میں گیا تو کیفی اعظمی کی قبر دیکھی. میں نے عرض کیا کہ کیفی اعظمی کی قبر یہ؟ کہ جی. تو میں نے عرض کیا کہ سید اطہر حسین رضوی اصل نام ہے کیفی اعظمی کا، شبانہ اعظمی کے والد کیفی اعظمی. مفتی کی نگاہ ہر ایک شخصیت پر ہوتی ہے، لکھا ہے یہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ. دنیا کی برائیوں سے واقف ہونا مفتی کے لیے جتنا ضروری ہے، ہمارے لیے آپ کے لیے واقف ہونا ضروری نہیں. فتویٰ کیسے دے گا، کیسے فتویٰ دے گا، جائز ناجائز کا فیصلہ کیسے بتائے گا؟ آج بھی سینسر بورڈ مصر کے اندر علماء کرام کے ہاتھ میں ہے. مصر کے علماء سینسر بورڈ سے پاس کرتے ہیں. کوئی بات عقیدے کے خلاف تو نہیں، کوئی بات بدامنی کی تو نہیں ہے، کوئی بات اس میں اختلاف اور نفرت کی تو نہیں ہے. شہر لکھنؤ میں اگر ایک مؤذن فلمی پوسٹر کی طرف اس کی نگاہ بھولے سے پڑ جائے، ہم اس کو باقاعدہ ایسا بدنام کرتے ہیں، اس کو مؤذنی کے منصب پر نہیں رہنے دیتے. ہم رات دن موبائل کے اوپر ڈرامے دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام پوری رات گزار دیں، تہجد کا وقت نکال دیں، فجر کی اذان ہونے کے بعد سوئیں، کچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا. مسجد کا امام بھولے سے اگر فلمی پوسٹر پہ نگاہ اس کی پڑ گئی ایسے ہی، تو دیکھیے پھر ہم کیسے اس کو رسوا کرتے ہیں. مصر کے اندر علماء کرام کے ہاتھ میں ہے. براڈ مائنڈ ہم نہیں ہیں، نیرو مائنڈ ہے. تنگ نظری ہمارے یہاں ہماری طبیعت کا حصہ بن گیا ہے. تنگ نظری ہماری طبیعت کا حصہ بن گیا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے اس تعلق سے، وہ جو موضوع چل رہا تھا تو وہاں جب کیفی آدمی، میں نے کہا 1918 کی پیدائش ہے ان کی، سید اطہر حسین رضوی، انہوں نے فون لگا دیا بابا اعظمی کے ہاں فوراً. میں عرض کر دوں آپ سے، تو مفتی کے لیے ہر شخصیت سے واقف ہونا ضروری. اس کا عقیدہ کیا، اس کے نظریات کیا، اس کا نقطۂ نظر کیا، اس کا موقف کیا، اس کی فکر کیا، اس کا شعور کیا ہے، یہ واقف ہونا بہت ضروری. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہے کوئی میرے پاس مطالعہ، اسٹڈی ہے، کتابوں سے کوئی تعلق ہے؟ 2 کتابیں نہیں بتا پائیں گے ہم سیرت کی، 2 کتابیں نہیں بتا پائیں گے ہم تاریخ کی، 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے ٹیکنالوجی کی، 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے سائنس کی. جبکہ دنیا میں، میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا میں how many books are there in the world؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 14 ارب سے زائد کتابیں ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ. 14 ارب سے زائد کتابیں ہیں. 2 کتابیں ہم نہیں بتا پائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے انسائکلوپیڈیا نے لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. سبحان اللہ کہیے. اور دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید. سبحان اللہ. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر میں اقبال کی خالی شاعری سناؤں، اردو کی شاعری سناؤں تو آپ بیٹھے رہیں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا. میں عرض کر دوں آپ سے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. یہ ملت کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے شاعری کی ہے. ان کو معلوم ہے کہ کفیل اشرف کو نہ فارسی آتی، نہ پرشین آتی، نہ عربی آتی ہے. یہ کیا سمجھ پائے گا؟ یہ ہماری زبور عجم، اقبال کی کتاب کا نام زبور عجم ہے. یہ کب میں نے پڑھی؟ چلے جائیے 1990، بس 90 یاد رکھیے. سارا کتاب سب کچھ
1990 میں پڑھی تھی ہم نے, 1990 میں پڑھی. زبور اعجم کا فارسی کلام جاوید نامہ فارسی میں ہے. اقبال نے اردو میں جو شاعری کی ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں عرض کر دوں آپ سے, اور اقبال ہی نے یہ بات کہی. اقبال نے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ اقبال دوسرا ہے, یہ اقبال دوسرا ہے. ابھی میں نے گزشتہ جمعرات کو بہار میں کٹیہار علاقے میں پورنیہ میں جلسہ, اور آپسی بھائی چارے ملنساری پر جلسہ تھا, ہندو مسلم بھائی چارہ. اور اس میں عنوان جو تھا اس میں شانتی کا لفظ تھا, امن اور شانتی پر منعقد ہونے والا 2 روزہ عظیم الشان جلسہ. ہم نے اقبال کا شعر پڑھا, ہم نے کہا دیکھیے اقبال تو یہ جو اردو والا اقبال ہے, ہم نے کہا دوسرا اقبال دیکھیے سنیے, شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے. سارے مجمع نے کہا سبحان اللہ. پیچھے لکھا تھا شانتی. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اقبال اس طرح سے بھی باقاعدہ پیش آتے ہیں, اقبال اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرنے پہ باقاعدہ قدرت رکھتے ہیں. اس طرح کے شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں, اقبال اس طرح بھی استعمال کریں گے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. تیسرے اقبال کو ہم پیش کریں گے. کتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ بالکل ہی نہیں بیٹھ پائیں گے. مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, میان قطرہ نیسان و آتش عنابی. یہ اقبال کشاکش زم و گرما تپو تراشو, کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کشاکش زم و گرما تپو تراشو خراش, زیخا کے تیر دروں تابشیش حلبی. مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید, میان قطرہ نیسان و آتش عنابی. محمد عربی سے ہے عالم عربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اقبال کا کلام فارسی میں ہو تو سمجھ میں نہ آئے, ورڈسورتھ کی شاعری انگریزی میں ہو تو سمجھ میں نہ آئے, شیکسپیئر کا ڈرامہ انگلش میں ہو تو نہ سمجھ میں آئے. یہ واحد کتاب ہے اللہ کا مقدس کلام, اور یہ معجزہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے, اور پیچھے نیت باندھے تراویح میں پورا قرآن سنے جا رہے ہیں, پورا قرآن سنے جا رہے ہیں. نیند آ رہی ہے, نیند کو ہم باقاعدہ رفع کر رہے ہیں. ریا خارج ہونے والی ہے, اس کو روکے روکے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. تھکن ہو رہی ہے, تھکے جا رہے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, لیکن سنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور قرآن مجید کا کرشمہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسائکلوپیڈیا میں لکھا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. ابھی آپ نے سنا سب سے لمبی کتاب, اور قرآن مجید سب سے لمبا کتنا ہے؟ قرآن مجید کتنے ہیں دنیا میں؟ خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس 1982 میں جو قائم ہوا, 1985 میں 1985 میں مدینہ منورہ میں شاہ فہد بن عبد العزیز علیہ الرحمہ, شاہ فہد بن عبد العزیز مرحوم, انہوں نے قائم کیا تھا. قرآن مجید کی باقاعدہ طباعت اشاعت پبلشنگ کرانے کے بعد اس کو تقسیم کراتے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے 20 لاکھ روپے, 20 لاکھ قرآن مجید ہر سال وہ پرنٹنگ پریس شائع کر کے تقسیم کرتا تھا. سبحان اللہ. 25 کروڑ قرآن مجید خالی ایک کنگ فہد پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ اب تک کے شائع کر چکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک پریس کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں لاکھوں لاکھ پریس ہیں, ابھی نہیں. 80 کروڑ قرآن مجید کے نسخے کا حوالہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 کروڑ قرآن مجید کے نسخے تباہ ہو چکے ہیں, پبلش ہو چکے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, دنیا میں سب سے لمبا قرآن مجید, میں عرض کر دوں آپ سے, ہمارے ملک ہندوستانی میں دیکھ لیے بہت بڑا قرآن مجید. راجستھان کے شہر ٹونک میں
عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ٹونگ کے اندر جناب غلام رسول صاحب کی کتابت خط نسخ میں کتابت کے ذریعے سے باقاعدہ تحریر کیا گیا قرآن مجید 10.5 فٹ لمبا، سبحان اللہ، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 250 کلو گرام کا وزن ہے اس قرآن مجید کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 250 کلو گرام۔ ایک آدمی اگر 50 کلو اٹھا لیتا ہے تو 250 کے لیے 5 آدمی چاہیے۔ 50 کلو کا باٹ ہر آدمی اٹھا نہیں پائے گا، ہلا نہیں پائے گا، ہلا نہیں پائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایک قرآن مجید اتنا مختصر سائز کے اعتبار سے 2.5 سینٹی میٹر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدھیہ پردیش، ہمارے ملک ہندوستان میں مدھیہ پردیش ریوا 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا۔ 2.5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ نہیں ہوا، 2.54 سینٹی میٹر کا 1 انچ ہوتا ہے نا، ہم 2.5 سینٹی میٹر کی بات کر رہے ہیں۔ 2.54 2.5 سینٹی میٹر لمبا، کتنا؟ 2.5 سینٹی میٹر، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا۔ اللہ کا کرشمہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے ملا عبدالصمد شیرازی، چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ ڈالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ دی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، چاول کے دانے پر قل اللہ شریف لکھ دی۔ واحد کتاب ہے جو کم سن سے کم سن بچہ پوری یاد کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے شکیل بدایونی کی جتنی غزلیں کو یاد کر کے دکھائے، بڑوں میں چھوٹوں میں، مرزا غالب کی ساری غزلیں کو یاد کر کے دکھائے، اقبال کا سارا کلام کو یاد کر کے دکھائے۔ میں عرض کر دوں قرآن مجید کی 6666 آیتیں، پونے 7 سال کی بچی، 6.5 سال کی بچی قرآن مجید کی حافظہ بن گئی، سبحان اللہ کہہ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر دراز حافظ کو دیکھنا ہے، 90 سال کے ایک بزرگ عمر دراز 90 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حافظہ کر لیا۔ یہ وہ عمر ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ارذل العمر، کہ تم ایک ایسے دور میں آ جاتے ہو کہ جو چیزیں تمہیں جوانی میں یاد ہوتی ہیں اس عمر میں تم جانے کے بعد بھول جاتے ہو، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بیگ رکھا ہے، جب عمر زیادہ ہو جائے گی، ارے بھائی یہ کیا ہے، ارے بھائی فیصل میں یہ کیا ہے، وہ کہیں گے بیگ، ہاں یہ بیگ اٹھا دیجئے، بیگ اٹھا دیجئے، ارے بھائی یہ کیا ہے، جی پانی۔ آپ پوچھیں گے ارے بھائی یہ کیا ہے، سامنے والا کہے گا پانی، تو یاد آئے گا۔ میں ایک دور ایسا 90 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن ہو گیا، تو قرآن بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، نبی بے مثال ہیں، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کے صحابہ بے مثال ہیں، نبی کے صحابہ بے مثال ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کے دلہا۔ مجھے اجازت دے دیجیے گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی ذات پر سب سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ برکت کے طور پہ یہ مبارک نام ہم لے رہے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان اللہ اپنے قرآن میں کر چکا ہے اور نبی اپنے بیان میں حدیث شریف میں باقاعدہ کر چکے ہیں۔ ابو بکر فی الجنتی، ابو بکر جنت میں ہیں، وعمر فی الجنتی، حضرت عمر جنت میں ہیں، وعثمان فی الجنتی، حضرت عثمان جنت میں ہیں، وعثمان فی الجنتی، حضرت عثمان جنت میں ہیں، وعلی فی الجنتی، حضرت علی جنت میں ہیں، وطلحہ فی الجنتی، حضرت طلحہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنتی۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا، وطلحہ فی الجنتی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، وطلحہ فی الجنتی، حضرت طلحہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنتی، حضرت زبیر جنت میں ہیں، وسعد بن ابی وقاص فی الجنتی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنتی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، وسعید بن زید فی الجنتی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ نواسۂ مصطفیٰ شہید کربلا، نواسۂ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی زبان سے سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ، نبی کی زبان اقدس سے اللہ کا قرآن سننے والے سب سے پہلے صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ۔ مجھے اجازت دے دیجیے گا ذکر صحابہ کے ساتھ نبی، چونکہ کل میری بات ہو رہی تھی کہ جلسہ سیرت النبی بھی ہے، جلسہ سیرت صحابہ بھی ہے، جلسہ مدح صحابہ بھی ہے، جلسہ عظمت اولیاء بھی ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ بھی ہے اور نعتیہ مشاعرہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، شعراء اسلام کی آمد کو قبول فرمائے، ان کے نعتیہ کلام کی برکت سے اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو دنیا میں سکون و چین و عافیت کی
زندگی نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلال ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. اسلامیہ کالج میں انشاءاللہ تعالی 8 اکتوبر 11 ربیع الاول کی مبارک شب ہر سال کی طرح ان سال بھی جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا. جناب مسعود جیلانی صاحب باقاعدہ طور پہ وہاں کی کمیٹی کے سرخیل ارکان میں سے ہیں. میں عرض کر دوں بڑے پیمانے میں انتظام ہوتا ہے. جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں پیدا فرمائے, ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. 1985 میں وہ قائم کیا گیا تھا باقاعدہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے اس جلسے کو اور تمام اجلاس کو باقاعدہ قائم رکھے. میں عرض کر دوں آپ سے عزیزہ محمد امین میاں کی تاریخ ہے 9 ربیع الاول انشاءاللہ تعالیٰ معظم نگر میں مسجد کے اندر بیان ہوگا. 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالیٰ محمد عزیزم محمد شفیع میاں, یہ میں اس لیے بتائی دے رہا ہوں بھیا اللہ کے واسطے موبائل فون کر کر کے ہمیں تھوڑا سو لینے دیا کیجئے, ہمیں تھوڑا بچوں کے بیچ میں بیٹھ لینے دیا کیجئے, کچھ مطالعے کا ہمیں موقع مل جائے. کچھ ہمارے معمولات ہیں ان معمولات کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر لیا کریں. آپ کمیٹی سے رابطہ قائم کیا کیجئے. اب کب آ رہے ہیں, کہاں پہنچے, آپ وہاں پہنچے, ارے اشتہار میں نام دیکھا کہ نہیں دیکھا, وہ دیکھا کافی ہے. اب کمیٹی سے پوچھئے کب آ رہے ہیں, کس وقت ہم کو بیٹھایا جائے گا, کب مجھے بلایا جائے گا. یہ نظام تو باقاعدہ جلسے کی کمیٹی بناتی ہے. کوئی عالم اپنی مرضی سے جب چاہے تھوڑی بیٹھ سکتا ہے. مجھ کو 1 بجے پیش کریں, 2 بجے پیش کریں, خالی دعا کرا دیں, یہ کمیٹی کا ذمہ ہے. جگر مراد آبادی فرماتے تھے جب میری کہیں تاریخ ہو جاتی, یہ سب کے لیے سبق ہے. جگر مراد آبادی فرماتے تھے جب میری کہیں تاریخ ہو جاتی ہے تو وقت کا بادشاہ بھی مجھے بلائے تو میں کہتا ہوں جس شخص نے میری پہلے تاریخ لے لی ہوتی ہے میں اس کا نام لے کے کہتا ہوں آج کی رات کے لیے انہوں نے مجھے خرید لیا ہے. سبحان اللہ, آج کی رات کے لیے مجھے انہوں نے خرید لیا ہے. یہ وفاداری دیکھیے کہ کمیٹی امیر ہو یا غریب ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جس کو تاریخ ہم نے دے دی, اب کوئی بھی کتنا ہی بااثر آدمی آئے وہ تاریخ ہماری نہیں ہٹائے گا اللہ یہ کہ اللہ ہی کی مرضی نہ ہو, شامل ہونے کے اسباب نہ ہو, یہ اور بات ہے. وہ فرماتے تھے کہ آج کی تاریخ کے لیے جگر مراد آبادی اسلامیہ کالج آ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. 1960 میں اللہ کو پیارے ہوئے انتقال ہوا ان کا. حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح, فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. یہ جگر مراد آبادی کا کلام ہے. میں عرض کر دوں آپ سے تو لہٰذا فون کیا کیجئے تو آپ منتظمین کو کیا کیجئے. بہرحال نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے قریبی. خانوادہ فاروقیہ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. تاریخ کا علم نہیں, کتابوں کا علم نہیں, ہم جانتے نہیں. النجم 1904 میں نکلتا تھا باقاعدہ, اور اس کے بعد میں کیسے باقاعدہ طور پہ کتنی خدمات انجام دی. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ درس قرآن کی محفلیں منعقد کی تھی. آج یہاں واعظ کے لیے جا رہے ہیں, وہاں عالم کو بھیج رہے ہیں, وہاں مفتی کو بھیج رہے ہیں, یہاں سیرت رسول بیان کرا رہے ہیں, یہاں اصلاح معاشرہ سماج کو سدھارنے کی بات کروا رہے ہیں, کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, بچوں کو بھی پال رہے ہیں, مدرسہ بھی کر رہے ہیں, مناظرہ بھی کر رہے ہیں, اور تاریخ پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں, اور باقاعدہ سیرت خلفائے راشدین جو آج عالم اپنے پاس رکھتا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے مدح صحابہ, عظمت صحابہ, اس لیے میں عرض کرتا ہوں مدح صحابہ جہاں ذکر آتا ہے خانوادہ فاروقیہ کا چشم و چراغ باقاعدہ اس کے دل کے اندر عجیب و غریب قسم کی تازگی پیدا ہوتی ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں. عبد الوحید صاحب کے دادا حضرت مولانا عبد الرحیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چچا بھائی تھے. لیکن کیا سگے بھائیوں میں آج محبت. سگے بھائی لاک ڈاؤن میں میرے کس بھائی نے کھانا کھایا, کس نے نہیں کھایا, کس کے غلہ اناج ہے, کس کے یہاں دال چاول ہیں نہیں ہیں. ہم 1,000 روپے کلو گوشت منگا کے کھا رہے ہیں, میرے بھائی کو لوکی اور ترئی کی سبزی مل رہی ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں. سگے بھائیوں وہ 2 سگے چچا بھائی تھے, لیکن وہ مضمون بھی آیا تھا 2 مثالی بھائی, 2 مثالی بھائی. اس قدر محبت جیسے باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے. میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الرحیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے دادا محترم اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے دادا محترم. میں عرض کر دوں 1961 میں انتقال ہوا تھا امام اہل سنت علیہ الرحمہ کا. میں عرض کر دوں آپ سے
میں عرض کر دوں تو صحابہ کرام کی شان میں جب بیان ہوتا ہے تو یہ دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مقتدی صحابہ ہیں, نبی کے مقتدی صحابہ ہیں, نبی کے خادم صحابہ ہیں, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے وفادار نہیں. جب تک پورا مجمع شان صحابہ میں سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع بند نہیں ہوگا. میں نبی کے دلارے صحابہ, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے وفا شعار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کے جان نثار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کے جان نثار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ, نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ, نبی کے خوش کردار صحابہ, نبی کے خوش کردار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ 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 صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ, بلال کی اذان کے گواہ صحابہ, بلال کی اذان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ, نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ, اور عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر, عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ, قرآن مجید کے گواہ صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.